بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو محبت حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ سب کرتے تھے، اس کی مثال کائنات میں اور کہیں مل نہیں سکتی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب ہجرت فرما کر تشریف لائے مدینہ منورہ، تو میرے نبی کریم علیہ السلام اور میں ایک ہی گھر میں سکونت تھی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نچلے حصے میں تشریف فرما تھے اور میں اوپر کے حصے میں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم رات کو سوئے تو ہمیں یکایک خیال آیا کہ ہم تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نچلے حصے میں تشریف فرما ہیں اور ہم اوپر کے بالائی جو منزل ہے اس میں رہ رہے ہیں، تو یہ تو بے ادبی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم ایک کونے میں یعنی کارنر میں ایک جگہ جمع ہو کے پوری رات بیٹھے رہے کہ ہلنا جلنا نہیں، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آرام فرما رہے ہیں، ان کے آرام میں خلل نہ آئے اور بے ادبی نہ ہو۔ اب جب رات گزر گئی، صبح کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جا کے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ آپ نیچے آرام فرماؤ اور ہم لوگ اوپر ہوں، اس لیے آپ مہربانی فرمائیں کہ آپ بالائی جو ہے منزل اس پہ تشریف لے جائیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیچے والی منزل میں کافی سہولیات ہیں، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کے صدقے جاؤں، میرے ماں باپ حضرت ابو ایوب انصاری کے قربان جائیں، جن کی یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، منت بھی کی، سماجت بھی کی، جس طریقے سے بھی اپنے آقا کو راضی کیا، اور حضور علیہ السلام بالائی جو منزل تھی اس میں تشریف لے گئے، گھر کے اوپر والے حصے میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے رہنے شروع ہو گئے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا مبارک پکایا کرتے تھے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما لیتے تو جو ماندہ کھانا، جو بچا کھانا واپس آتا تو آپ اس کو تناول فرماتے، لیکن سب سے پہلے پوچھتے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک کہاں لگی تھیں، کس کھانے کو میرے آقا نے چھوا تھا، کس کھانے سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا۔ تو جب پتہ چلتا کہ یہاں سے تو وہ اس کو کھاتے اور پھر اپنے لیے سمجھتے کہ دنیا مافیہا کی سب سے زیادہ نعمتیں اسی میں ہیں کہ میرے حضور کے دست مبارک سے لگی ہوئی چیز میں کھاؤں۔ ایک دن آپ نے ایک کھانا پکایا جس میں لہسن تھا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جب گیا تو واپس جب وہ کھانا آیا تو آپ نے حسب عادت اسی طریقے سے صحابہ سے پوچھا، غلاموں سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام نے کس جگہ سے کھایا ہے اور حضور کی انگلیاں مبارک کہاں لگی ہیں، میں وہاں سے کھانا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھانا تناول نہیں فرمایا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں اس میں کیا کوئی حرام چیز تو نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، لہسن کی بو ہوتی ہے اس لیے ہم اسے ناپسند فرماتے ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حلال ہے، حرام نہیں، لیکن ہم اسے ناپسند فرماتے ہیں۔ اب محبت کا تقاضا دیکھو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایسے تو نہ اتنا عظمت اور اتنا مرتبہ مل گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے وہ مجھے بھی ناپسند ہے۔ راوی بتاتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام لہسن کو اس لیے ناپسند فرماتے تھے چونکہ اس میں بدبو ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین آتے تھے اور فرشتوں کو بدبو ناپسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارو بات یہ ہے، یہ تو ایک حلال چیز ہے لہسن، جسے میرے حضور ناپسند فرماتے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے نہیں۔ تو آپ کبھی غور کریں کہ جو کھانے واقعتاً حرام ہیں چیزیں، ہم ان کو کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، چرس بھی پی لیتے ہیں، بھنگ بھی پی لیتے ہیں، شراب بھی پی لیتے ہیں، سود بھی کھا لیتے ہیں، جوا بھی کھیل لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم تو جی عاشق رسول ہیں، آج 11ویں شریف کی دیگ پکانی ہے، آج میلاد پاک منانا ہے۔ ارے بھائیو، میلاد پاک منانا
11ਵੀं شریف کی دیگیں دینا، یہ ساری چیزیں بعد کی ہیں۔ پہلے یہ سوچو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز کیا ہے۔ میرے نبی کو تو حلال چیزیں پسند ہیں، میرے نبی کریم علیہ السلام کو تو شراب جو ہے میرے حضور نے حرام فرمائی، سود کو قرآن نے حرام کہا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشے والی چیز کو حرام کہا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، پہلے ہم اپنے ضمیر کو جگائیں، پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کہیں خلاف ورزی تو نہیں کر رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناپسندہ چیز جو ہے اس کو پسند تو نہیں کر رہے۔ جو ہم سرکار کی ناپسندیدہ چیز کو پسند کریں گے تو پھر ہم عاشق رسول نہیں ہو سکتے، عاشق شیطان ہی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے مہربانی کرو، اپنے ضمیر کو جگاؤ، اپنی حالتوں کو جگاؤ، اپنے ایمانوں کو جگاؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار اپنے سینے میں بساؤ، اور وہ کام کرو جن کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔